وقت سینئر تجزیہ کار ایچ شاہ الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ صاحب شرجیل مخاطب ہوں۔ اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، چوتھی کھیپ جو ہے وہ فائر کی ہے اور جو ڈیوریشن آف رسپانس ہے دونوں کنٹریز کی جانب سے وہ انتہائی کم ہو گیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے، ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، دیگر تجزیہ کار بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، ایران کے لیے انتہائی کرٹیکل سچویشن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس صرف نیوکلیئر پروگرام کو وڈرا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت موجود نہیں ہے؟ دیکھیں شرجیل، تھوڑی دیر کے لیے تو اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ جواب دینے کی جو بات ہے، ایران نے جواب تو دینے کی کوشش کی ہے۔ کل آپ نے دیکھا 100 سے زیادہ ڈرون انہوں نے اٹیک کیے اور زیادہ تر انٹرسپٹ کر لیے، کیونکہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم بڑا سٹرونگ ہے، اس کو توڑ کے آگے جانا بڑا مشکل ہے۔ پھر راکٹ حملے کیے گئے اور پھر اب بلسٹک میزائل جو ہے نا ان کا حملہ کیا گیا۔ اس میں سے جو لیٹسٹ انٹرنیشنل سطح پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ اسرائیل کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ خاصی تباہی ہوئی ہے، ان کے کوئی ملٹری انسٹالیشن جو ہے نا ان کو جا کے انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ لیکن ملین ڈالر کوسچن شدید یہی ہے کہ کیا ایران اپنے اہداف اس طرح مکمل کر سکتا ہے، اپنی عوام کو مطمئن کر سکتا ہے، اور کیا یہ جو 200 جہازوں کے ذریعے کل اور حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی بہت ساری جو نیوکلیر انسٹالیشن ہے اس میں سے چند ایک کو جو خاصی سٹرونگ نوعیت کی ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہیلپ کر سکتی ہیں ایران کو ان کے یورینیم انرچ کرنے میں اور الٹیمیٹلی ایک نیوکلیر پاور بنانے میں، نیوکلیر ڈیٹونیشن کے لیے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ کسی حد تک انہوں نے اسرائیل نے تباہ کیا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کہ جی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ایران ہمارے لیے، ہم یہ ایک پہلا فیز ہے، ابھی تو کہہ رہے ہیں کئی ہفتے چلے گا۔ تو انہوں نے تو ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جواب دینے کے لیے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھی کہا ہے کہ اب ہم بڑا بھرپور جواب دیں گے اور یہ وار جو ہے نا یہ خاصے عرصے تک ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ یہ اب سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا کانفلکٹ ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، تو دونوں نے کارروائی کرنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا جی ہم نے بدلہ لے لیا اور ہماری سائڈ سے بات ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی۔ امریکن پریزیڈنٹ جس طرح اندر کود پڑے ہیں اس جنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کہا تھا 60 دن کا الٹیمیٹم ہے، آپ ڈیل کر لیں ہم سے، لیکن انہوں نے بھی زیادتی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ اب 8واں راؤنڈ ہونا تھا عمان میں اتوار والے دن کل، اس کے بعد اگر وہ کوئی کسی نتیجے پہ نہ پہنچتے، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہ ہوتا، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ جی چلیں کسی حد تک کوئی جسٹیفائڈ ہیں اس حملہ کرنے میں۔ اب تو انڈائریکٹلی تو یہی کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو نے یہ کہا پہلے کہ جی ہمارا کوئی یہ تعلق واسطہ نہیں ہے، یونیٹرین حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن جب عراق نے کہا، ایران نے کہا کہ جی ہم امریکی اہداف پہ حملے کریں گے عراق میں باقی جگہوں پہ، تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا سٹرونگ بڑا سخت بیان آیا کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ایران کے خلاف بڑی سخت کارروائی کریں گے۔ تو یہ ایک وارننگ بھی ان کی طرف سے دی گئی۔ لیکن بہرحال اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایران کے عوام جس طرح آپ دیکھ لیں کہ شور کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آ گئے ہیں، وہ بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کتنا لیٹل ہوگا شدید، کتنا یہ بدلہ اتنا سٹرونگلی لے سکتے ہیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب کیا ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کنٹینیو کر سکے گا اتنا شدید دباؤ آنے کے بعد۔ تو میرا خیال ہے لوگ اب یہی کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل کیپٹل میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی کمپرومائزنگ فارمولا ہیمر آؤٹ ہونا چاہیے، اور کسی طریقے سے ایران کو اس بات پہ لایا جائے کہ اپنے انریچمنٹ کا جو پروگرام ہے اس کو لوور لیول پہ لے جائے۔ آپ کو یاد ہے جب یہ 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی دفعہ آئے تھے، تو 2018 میں انہوں نے P5+1 معاہدہ جو ایران اور 5 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ہوا تھا اس کو ختم کر دیا تھا کہ جو اوباما نے کیا تھا۔ وہ ایک بڑا آئیڈیل کہتے ہیں کہ وہ ایک معاہدہ تھا جس کے ذریعے ایران کو آسانی کے ساتھ وقفوں کے ساتھ اس بات سے روکا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار نہ بنائے۔ لیکن وہ ایک اپرچونٹی ختم ہو گئی۔ اب کیونکہ اتنی انٹیگنائز ہو چکی ہے صورتحال، اسرائیل جس طریقے سے تلا ہوا ہے، اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے مجھے شرجیل کی یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا حماس کو، سیریا کو، لیبنان میں، اور حزب اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا،
اور اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ ایران اتنی کمزور پوزیشن میں جانے کے بعد کوئی بڑا بدلہ لے سکتا ہے۔ ہاں اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا وہ رجیم چینج کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیکھیں اب 40-45 سال ہو گئے ہیں ان کو سینکشن بھگتتے ہوئے، اور لوگوں کو بھی بڑے لوگوں نے ظلم سہے ہیں وہاں پہ۔ یہ ایز این انڈیپینڈنٹ شہری میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی ڈسٹینٹ کرنے والی آواز جو ہے نا اس کو تو رہنے نہیں دیا۔ جو شخص بات کرتا ہے اس کو اندر کر دیتے ہیں اور جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جو زیادہ پریشان کن خبریں آ رہی ہیں اس لڑائی کے حوالے سے کہ جو ریولیوشنری گارڈ ہے ان کی جو اصل کہتے ہیں حکمران ہے، وہاں پہ جو جن لوگوں کو تعیناتی کی جاتی ہے یعنی آرمی چیف لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں صرف لائلٹی کی بنیاد پہ لگایا جاتا ہے، جو سپریم لیڈر کا خمینائی کا لائل ہو۔ اور اس سے کہتے ہیں کہ ان کے تمام رینکس اینڈ فائل میں بڑی فرسٹریشن ہے کہ جی یہ کمپیٹنسی کی بنیاد پہ لوگوں کو نہیں رکھا جاتا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ اس بات کو سب جانتے ہیں کہ 10 دن سے یہ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے، اس کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی، اور نتیجتاً بیٹھے بٹھائے انہوں نے کام دکھا دیا۔ ایک تو یہ کہ بڑی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، یہ بات ماننی پڑے گی اسرائیل کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مڈل لیول کی کیا ان کے پاس ڈور لیول کی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے ایران کے پاس کہ اس طرح کے حملوں کو روک سکے۔ دیکھیں 200 جہاز آئے حملہ کر کے صاحب آپ نے بہت ہی زبردست پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران ایسی کنڈیشن میں ہے جہاں وہ اپنے صدر کا تحفظ نہیں کر سکتا، اپنے لیڈران، اپنے آرمی چیف، اپنے پاسداران انقلاب اور ساتھ ہی ساتھ جو سائنسدان ہیں ان کا تحفظ نہیں کر سکتا، تو ایسے میں کیا اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ امریکہ سے لڑائی کی نوعیت پہ آئے یا پھر اسرائیل سے؟ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے نا وہ بالکل اس اسکرپٹ کے مطابق بن رہی ہے کہ اسرائیل کو تیار کیا جا رہا ہے نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ، اور وہ دیکھ لیں جس طرح کے اس کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ٹو بی بینگ سپورٹڈ بائی امریکہ اور کسی حد تک یورپین یونین۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یورپین یونین کے سوائے جو آپ دیکھ لیں وہ تو خیر یورپین یونین میں نہیں آتے، آسٹریلین کانٹیننٹ کے ملک ہیں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ انہوں نے کنڈیم کیا ہے، یا فرانس نے کنڈیم کیا ہے، رشیا نے کنڈیم کیا ہے، چائنا نے کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ زیادہ تر یورپین یونین کے ممالک جو ہے کہہ رہے ہیں گو سلو، ایون جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی سوچ سمجھ کے معاملات کو ہینڈل کیا جائے۔ تو ایک یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑی سپورٹ تو حاصل ہے ویسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر۔ ٹھیک ہے غزہ کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا اور سینکشن کرنے کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ سینکشن نہیں اس طرح لگ پائیں اسرائیل کے اوپر۔ اس کے بعد اب لگ رہا ہے اسرائیل کو کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نیتن یاہو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے اسرائیل، تو وہ اب اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم اس کے نیوکلیر پروگرام کو نیوٹرلائز کرنے کی حد تک تو وہ کسی بھی سطح تک جا سکتے ہیں۔ یہ مجھے اب کوئی اس بات پہ مجھے نہیں لگ رہا، اور اس کی ٹائمنگ جس طرح شدید چوز کی گئی ہے اس سے تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا ایران کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں، کیونکہ امریکہ بھی پیچھے ہے۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان حملے کرنوں میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ اور فرانس نے بھی بھرپور انٹیلیجنس جو ہے نا وہ اسرائیل کو دی ہے، تو اس لحاظ سے تو معذرت کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے ایران، اور پھر ویسے بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اس کے اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے۔ ہمارے ساتھ بھی دیکھیں جس طرح اگرچہ پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اب ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، بڑی زیادتی کی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دیکھیں کلبھوشن آپ نے دیکھا کہاں سے آیا تھا، انڈین ایجنٹ تباہی پھیری اس نے آ کے بلوچستان میں، خود بتایا کہ یہ ہم نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم نے را کے ذریعے اور ہندوستان اپنا یہ جو این ڈی ایس ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں جو ہے نا وہ دہشت گردی پھیلائی جائے، تو وہ سب کو پتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز تھا ایران تو انہوں نے بھیجا اس کو کہ جا کے حملے کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے شدید ان کے لیے، کوئی ان کو سینس پریویل کرنی چاہیے تہران میں ملٹری اور پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ میں کہ اس سٹیج پہ اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ گورنمنٹ سے کام لیتے ہیں، آپ غصے سے کام لیتے ہیں، آپ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں تو نتیجتاً چیزیں آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں ایک صاحب اندر قیدی جو بیٹھے ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنی ضد کی وجہ سے اپنی پارٹی بھی تباہ کر لی،
اپنا ووٹ بینک بھی تیزی کے ساتھ خراب کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیاست تو دنیا نام بھر ہی میں ہوتا اس ہے, کی آٹا مثالیں جو پوسٹ ہے بیٹی. احتشام صاحب جو ہے وہ بالکل ملتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.